ڈیزل کی بس ہے اس کا 10% کرایہ کم ہو گیا ہے، جو پیٹرول والی بس ہے اس کا 15% کے قریب کرایہ کم ہو گیا ہے۔ 20 سے 30 روپے کے درمیان دال جو ہے وہ آپ کو کم ملے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن بھی یہاں موجود ہے اور انہوں نے بھی تقریباً 15 روپے پر تھیلا کم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور گھی کے اوپر بھی تقریباً 15 روپے پر کے جی ایوریج کوئی ان کی ایسوسی ایشن نے بھی اعلان کرا ہے کہ ہم اس کو اگلے 2-3 دن میں آپ کو امپلیمنٹ کرا کے دے دیں گے۔ پولٹری کی پرائسز تقریباً 10 سے 15% کے اوپر یہ نیچے لے کے جائیں گے۔ محسن اسپیڈ نے مہنگائی کو کچل ڈالا، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں زبردست کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خوشخبریاں سنا دیں، کہتے ہیں پیٹرول بسوں کا کرایہ 15 اور ڈیزل بسوں کا کرایہ 10% کم ہو گیا ہے۔ دالیں 20 سے 30 روپے کلو سستی ملیں گی، گھی اور چکن کی قیمت 15 روپے فی کلو کم کی جائے گی۔ چند روز میں آٹا بھی سستا ملے گا۔ آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں ملیں گی، کسی کا حق ماریں گے نہ نقصان کریں گے۔ ایک کے بعد ایک اچھی خبر، یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 38 روپے کلو سستا، خوردنی آئل کے دام بھی 36 روپے لیٹر تک گر گئے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا۔ میٹھا بھی جلد سستا ہونے والا ہے۔ حکومتی اقدامات کے بعد عوام کے چہروں کی لالی واپس آنے لگی۔ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ ہے۔ نواز شریف اداروں کی پھر سے تعمیر کرے گا۔ نواز شریف معیشت کی بحالی، تعمیر اور ترقی کے دور کا نام ہے۔ مریم نواز کی ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا بیوروکریسی اور ایف پی آر کی اصلاح کریں گے، نیب کے انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظات دور کریں گے، کاروبار کرنے کی آسانی پیدا کی جائے گی، چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ پاکستان کی عسکری قیادت مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں اسرائیل کے طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش۔ سرزمین مقدس پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے مظلوم بھائیوں کی حمایت کا عزم، فلسطینیوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دنیا کو دو ٹوک پیغام، کور کمانڈرز کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت۔ بموں کے جال میں زندگی محال، اسرائیل کی غزہ پر 11 روز سے وحشیانہ بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 3000 تک جا پہنچی۔ شہداء میں 850 معصوم بچے اور 950 خواتین شامل، ہزاروں عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن بھی اسرائیلی درندگی سے محفوظ نہیں، اسرائیلی فوج غزہ پر دھاوا بولنے کو بھی تیار۔ اسرائیل کی مدد کے لیے سینئر امریکی جنرل تل ابیب، اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، غزہ کی جلتی وادی میں بہتا ہوا خون دیکھو، ہر طرف تباہی و بربادی ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر قیامت ڈھا رہا ہے، انصاف کب کرو گے؟ عمارتیں ملبے کا ڈھیر اور اسپتال زخمیوں سے بھر چکے۔ 11 دن سے غذا، خوراک اور پانی بند ہے۔ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے کے خدشات بھی سر اٹھانے لگے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 12 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ انسانی حقوق اور اخلاقیات کے علمبردار ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ روس نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی۔ امریکہ، جاپان، فرانس اور برطانیہ کا مخالفت میں ووٹ۔ چین، متحدہ عرب امارات، گبون اور موزمبیق کی حمایت۔ امریکہ نے روس پر حماس کی سرپرستی کا الزام لگا دیا۔ امریکی صدر کل اسرائیل اور اردن جائیں گے، فلسطینی صدر اور اردن کے شاہ سے ملیں گے۔ جو بائیڈن نے حماس کے حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا انسانی ہمدردی کے تحت غزہ میں راہداری کا مطالبہ۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ حماس کی مدد کو آ گئی۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر شدید حملے، لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی ٹینک کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اس نے جنگ بند نہ کی تو مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ کولمبیا نے اسرائیل کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا، اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ صدر پیٹرو نے اسرائیلی حملوں کو
یہودیوں پر نازی ظلم و ستم جیسا قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس کی فرد جرم مؤخر۔ خصوصی عدالت نے فرد جرم کی کارروائی 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اڈیرہ جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل میں توسیع کر دی گئی۔ سیل 35 فٹ سے تقریباً 60 فٹ تک بڑھا دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالت سے گھر کا کھانا لانے کی درخواست، ورزش کی سائیکل کی فراہمی کی بھی درخواست کر دی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس آگے چلے گا یا نہیں؟ اسلام آباد احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج محمد بشیر 21 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ اسحاق ڈار پر آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی گنجائش کا فارمولا پیش کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ وقت آ گیا ہے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں۔ سیاسی انتشار اور خلفشار سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ ملکی مسائل حل ہوں گے۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی چینی صدر کے عشائیے میں شرکت۔ چینی صدر نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ وزیراعظم کے گریٹ ہال آف پیپلز پہنچنے پر صدر شی جن پنگ نے استقبال کیا۔ نگران وزیراعظم کی روسی صدر سے ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ اور پیوٹن میں اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے کی معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کے صنعتی شہر فیصل آباد میں کابینہ کا اجلاس، بڑے فیصلے۔ دیہات میں چوکیدار نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کا دائرہ کار صوبہ بھر میں بڑھانے کی منظوری۔ ازبک شہر بخارا اور لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے کا فیصلہ۔ صوبے کی تاریخی اور قدیم عمارتوں کی بحالی اور تزئین و آرائش ہوگی۔ کابینہ کی اروڑا ایگریکلچر مارکیٹ اتھارٹی میں معاہدے کی منظوری۔ متعدد رولز میں ترامیم بھی منظور۔ اور پاکستان فٹ بال میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز ہوم لیگ میں پاکستان کی بڑی کامیابی، کمبوڈیا کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میچ کا واحد گول 68ویں منٹ میں ہارون حمید نے کیا۔ قومی ٹیم کی جیت پر اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔